پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس خصوصی قربانی اپیل 2023 کی ٹیلی تھون نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، جب بھی قربانی کا مہینہ آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تو یقینی طور پر ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایک مخصوص فضا قائم ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے بڑے ہوں، بچے ہوں، وہ سارے ہی قربانی کرنے کی جستجو میں اور اس کے جو اسباب ہیں اسے جمع کرنے کے لیے، اسے مہیا کرنے کے لیے اپنے طور پر جو جس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور بدلتے ہوئے زمانے کے چیلنجز کو قربانی کے معاملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اب ہمارے شہروں میں اور ملک میں، پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قربانی کی سہولت ویسے دستیاب نہیں ہوتی جیسے ہمارے مطلب جو ایک کنونشنل ہمارا طریقہ رہا ہے بہت سے علاقوں میں۔ چونکہ اب وہاں پہ کچھ اس طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ جانور مخصوص جگہ پر ہی باندھے جا سکتے ہیں، جانوروں کو جب ذبح کرنا ہو تب بھی وہ مخصوص جگہ پر ہی ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ تو بدلتے ہوئے اس چیلنجز میں بہت سے لوگ قربانی کے موسم میں جو گوشت سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ اس نعمت سے اس موسم میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ چونکہ ہم اور آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں عمومی طور پر ہماری ہی حیثیت والے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں اور وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو تقریباً وہ گوشت کا معاملہ وہ آس پاس ہی وہ بانٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سی بستیاں، بہت سے گاؤں ایسے ہیں جو دور دراز آباد ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، 20-30 گھروں پر مشتمل کوئی گاؤں ہے، پہاڑیوں پر اس طرح سے چھوٹا سا خاندان آباد ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں اسکیٹرڈ آبادی ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے۔ تو اس حوالے سے یقینی طور پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو یہ اقدام ہے اجتماعی قربانی کے حوالے سے، نہ صرف قربانی کے فریضے اس کی ادائیگی کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ ان دور دراز علاقوں تک، مستحقین تک گوشت پہنچانے کا عمل بھی بڑے احسن انداز میں سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ اپیل آپ تک لے کر آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے لے کر آ رہے ہیں۔ تقریباً الحمدللہ 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے KGN اس راہ میں آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس وقت بھی اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہیں تو رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے سے قربانی بک کروا سکتے ہیں۔ آپ آن لائن یہ قربانی بک کروا سکتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ہماری اسکرین پر اس وقت ہمارا ویب سائٹ ایڈریس بھی موجود ہے، آپ ہمارے ویب سائٹ کو اوپن کریں، سامنے پورٹل دکھ جائے گا، اس پورٹل پر کلک کریں۔ آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی موجود ہوں، ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے آپ اپنی قربانی کی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو جانور ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ہی فارم پر سارا سال پرورش پاتے ہیں، بہترین نگہداشت کی جاتی ہے تاکہ وہ جانور کسی بھی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وقت پر ویکسینیشن کی جاتی ہے، اس کا ٹرینڈ عملہ جانوروں کی نگہداشت کرتا ہے، بہتر انداز میں جانوروں کی پرورش کی جاتی ہے، اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی میں شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی ادا کی جاتی ہے تاکہ جو شریعت کے تقاضے ہیں اسے بھی پورے کیے جا سکے۔ اور جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو نہ صرف کچا گوشت بلکہ یہ جو اقدام ہے یہ میں بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ گوشت کو پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ بقرعید میں دیکھیں نا ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی وہ انواع اقسام قسم کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، خاص کر باربیکیو کا ایک بڑا بقرعید سے لنک ہے اور بڑا تعلق ہے۔ تو KGN کے دسترخوانوں پر الحمدللہ، اور KGN کے دسترخوان آپ جانتے ہیں کہ مختلف چوک پر، شاہراہوں پر، ہسپتالوں کے قرب و جوار میں جہاں پر مریضوں کے تیمہ دار موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے دسترخوان موجود ہیں۔ تو نہ صرف کچا گوشت لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے بلکہ ہمارے دسترخوانوں پر اسے پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ KGN کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں۔ جو جانوروں کے حصے اس بار کے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو گائے میں ایک حصہ ہے وہ 16,000 روپے کا ہے، جو پوری گائے ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو 1,12,000 روپے، اور ایک بکرا آپ کرنا چاہتے ہیں تو 28,000 روپے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ ثناء رسول بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے قربانی کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا بیس ٹاپک تو ہوتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایثار بھی ہوگا، چونکہ ویسے تو یہ دونوں ہی ٹاپک ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں
ہم ان دونوں ہی موضوعوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب۔ باہر سے پڑھ کر تشریف لائے، نوجوان ہیں، بڑی اچھی دسترس ہے ماشاءاللہ آپ کو مختلف علوم پر، اور اسے بیان کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایجوکیشنسٹ تو ہیں ہی، ساتھ میں سوشل ورکر بھی ہیں، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سماجی کاموں میں گزارا ہے، زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، مختلف نجی تعلیمی اداروں کے روح روا بھی ہیں، اسے چلاتے بھی ہیں، جناب رانا اشفاق خان صاحب۔ نام سر میں نے آپ کا درست لیا کیونکہ وہ خان کا آپ کا ایک مخصوص انداز ہے نا کہنے کا، تو میں نے کوشش کی کہ اسی انداز میں کہہ سکوں۔ کیسے رانا صاحب؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب دیکھیں، جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہے فلسفہ قربانی، جو کہیں کھوتی چلی جا رہی ہے۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو قربانی ہر سال ہی آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور ہم نبی کریم کے زمانے سے دیکھیں تو تقریباً 1450 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ہر سال قربانی کا یہ موقع آتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کی تکرار نہ کریں نا، جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ درس نظامی میں پڑھتے ہیں، وہ ایک تکرار کا ایک خاص آپ لوگوں کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم تکرار کر کے اس چیز کو ریوائز کر لیں۔ تو فلسفہ قربانی ہی اصل فلسفہ ہے، اسی کو سمجھنا ہی قربانی ہے، چونکہ یہ ہے ہی نیت کی، مطلب ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق ہی نیت سے۔ فلسفہ قربانی کو ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ خالق الاکوان الموجود ازلا و ابدا بلا کیف ولا مکان، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم داستان، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ دنیا انسانیت میں آج تک کسی نے اپنے شہزادے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اتنا عظیم قدم نہیں اٹھایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ جس کو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے جا رہے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہنچے، تو آپ کے شہزادے کہنے لگے این قربانک، اے میرے والد گرامی آپ کی قربانی کہاں ہے؟ آپ نے کہا قربانی کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ تلاوت کی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے۔ اچھا یہ میں چاہوں گا کہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وہ بنی یا بنی، آپ نے یہ محبت میں کہا جاتا ہے، یا بنی اے میرے بیٹے۔ اور یہاں پہ ترجمہ میں کرتا چلوں، فرمایا کہ جب آپ 13 سال کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعی، سعی سے مراد 13 سال کی تقریباً عمر، جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ اچھا صرف بیٹے نہیں، یہ تصغیر ہے، اور یہ بعض اوقات تصغیر محبت کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا۔ کہا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ وہ آپ نے وہ عظیم ایسا منظر پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں لٹایا تو 3 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ میرے بابا جان آپ جب والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں کہ جب آپ راہ خدا میں مجھے قربان کرنے لگیں تو یہ خون کے قطرات آپ کے کپڑوں کو نہ لگیں اور میری والدہ یہ دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں۔ دوسری یہ بات کہی کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اللہ اکبر، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے گا کہ تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور جب چھری چلائیں تو پھر جلدی چلائیے گا تاکہ رب کے حکم کی تعمیل میں جلدی ہو جائے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قربان کرنے لگے اور بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نعم العون انت یا بنی،
اے میرے پیارے بیٹے تم کتنے ہی میرے دین کے معاملے میں، رب کی راہ میں قربان کرنے کے معاملے میں تم میرے کتنے مددگار ہو. اللہ اکبر. بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے ہی مددگار ہو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے سلسلے میں. جب آپ قربان کرنے لگے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام مینڈا لے کے حاضر ہو گئے، اور پھر وہ آپ نے چھری چلائی اور چھری نہ چلی، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم ہی نہیں دیا. لم یأمر بذبح ولد اسماعیل، کہ رب نے حکم نہیں دیا چھری کو کہ وہ چلے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو یہاں فلسفہ قربانی یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ذبح عظیم کے بدلے میں آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا. تو یہ قربانی قبول ہوئی. تو یہ قربانی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز کو راہ خدا میں قربان کر دینا چاہیے، اور جب کبھی موقع ہے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تمثیلی طور پر. اور آپ جو واقعہ بتا رہے تھے نا علامہ صاحب کہ رسیوں سے باندھ دیا، اس کے بعد مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ آپ کو جس وقت آپ ذبح کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے میں تڑپوں اور یہ معاملہ ادا نہ ہو، میں تڑپ نہ سکوں. اور پھر یہ کہا قربانی سے پہلے کہ ان رسیوں کو کھول دیں، کیونکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ تو قربان کرنا چاہتا تھا، بیٹا قربان ہونا نہیں چاہتا تھا. تو رسیوں کو کھول دیں. پھر وہ قرآن کی آیت جو آپ نے جس کا ترجمہ پڑھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کیا واقعہ ہے. مطلب آج کی تو عقل انسانی دنگ رہ جائے، یعنی حیران رہ جائے. فلسفہ قربانی کو آپ بار بار جب بھی پڑھیں گے ایک عظیم روحانیت آپ کو ملے گی، اور ایک عظیم منظر وہ آئے گا کہ ہم اس قربانی کے فلسفے کو بار بار سنتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ سننے کے بعد وہ منظر بھی یاد آتا ہے، وہ جذبہ بھی مزید جواں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یقیناً یہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے یہ واقعہ، اور یہ جب بھی ہم سنتے ہیں دل شاداب ہو جاتا ہے. محمود بھائی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. محمود بھائی بہت خوش آمدید. کیسے ہیں محمود اللہ شفیع صاحب آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. بس ایام حج اور ایام النہر دونوں سامنے الحمدللہ. اور آج چاند بھی دکھ چکا ہے وہاں پر، اور حج جو ہے وہ انشاءاللہ 27 تاریخ کو حج ہے اور 28 تاریخ کو وہاں پر، اور پھر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 29 تاریخ کو 29 جون کو پاکستان میں بھی انشاءاللہ. دونوں مواقع جو ہوتے ہیں عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، اور اس سے پہلے کے جو ایام ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کے، رمضان کے، اور اس میں جو ہے وہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے بعد جو حج کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور پھر ایام النہر کی ٹرانسمیشن. یہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم یہاں پر آتے ہیں نا تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے ہم عبادت سے دور ہیں. صحیح. یعنی پورا ماحول جو ہمارا جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہم بالکل صحیح سمت میں چل رہے ہیں. بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اور وہ دینی خدمت بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے. ہم تو اسے اعزاز ہی سمجھتے ہیں. محمود بھائی آپ موجود ہیں پروگرام میں اور ہم حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز نہ کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ہدیہ جو ہے آپ حمد باری تعالیٰ کا پیش کریں. اللہ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا صفا
مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں وہ مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، ہر سال کر دے ہر ماہ کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمود بھائی کیا کہنے، زندہ باد ماشاءاللہ۔ محمود بھائی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ تر ہم نے عید کی نشریات کی ہیں اور عید الاضحیٰ کی نشریات بھی ہم نے کچھ ریکارڈنگس اور وہ سا، تو ان نشریات کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ تر گفت و شنید ہی کرتے ہیں، آپس میں بات چیت ہی کرتے ہیں اور کلام سننے کا موقع، تو آج یہ بڑا اچھا ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ سے کلام سنتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کی خوش الحانی میں اضافہ فرمائے، آپ کے لہجے کو سلامت رکھے، آپ کی آواز کو سلامت رکھے۔ رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے۔ رانا صاحب ایک عرصہ آپ نے گزارا ہے سوشل ورک میں، سماجی خدمت میں، اور جس طرح سے دنیا میں تمام شعبے ارتقائی عمل سے گزر کر جدید ہوتے جا رہے ہیں نا، تو یہ سماجی خدمت کا شعبہ بھی جدید ہو رہا ہے، اور اس بات کا متقاضی ہے کہ جو آج کا سماجی شعبہ ہے وہ چینلائزڈ انداز میں ہو، وہ آرگنائزڈ انداز میں ہو، وہ ایسے نہیں کہ اس کا دل کیا جیب سے پیسے نکالے، اس کی مدد کر دی اس کی مدد کر دی۔ اگر ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں یہ کام ہو تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اپنی مدد آپ تو سب لوگ کرتے ہیں، گھر اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے جیب سے کرتے ہیں، اس وقت ضرورت ہے اجتماعیت جی، اور میں سمجھتا ہوں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں، خاص طور پہ لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اجتماعیت کی طرف آئیں اور وہ کام جو خود کر نہیں پا سکتے، کرنا چاہتے ہیں کہ باوجود جی جی وہ ان کے ذریعے اپنے دل کی تسکین کو پورا کرتے ہیں، دینی تسکین بھی پوری۔ آپ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ تمام جگہوں سے جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ ڈونیشنز ایک جگہ پر جمع کی جاتی ہوں گی اور پھر پیٹرن وائز جو ہے اسے تقسیم کیا جاتا ہوگا۔ بس اس میں یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہمیں بہت قریب سے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملا، مستحقین کو، لوگوں کے مسائل کو، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، امداد کا مسئلہ ہو، ماہانہ راشن کا مسئلہ ہو، تو یہ جو اجتماعیت آپ نے شروع کر رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فی زمانہ بہت ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیار غیر میں رہنے والے جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک موقع آپ دیتے ہیں۔ وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن وہ ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ ہماری چیزوں کو مس کرتے ہیں۔ بچے ہمارے جیسے آپ دیکھیں نا کتنی رونق ہے آج کل، بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں بچے سارے انوالو ہو چکے ہیں، اتفاق تو چھٹیاں بھی ہیں، بچے تو مزے کر رہے ہیں، فل مزہ آ رہا ہے ان کو۔ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگ فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ سے رابطے میں، آپ نے جو ایک طریقہ ان کے لیے وضع کر دیا اور آپ نے جو اس کا اہتمام کیا ہے کہ گوشت پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں تک، جو لوگوں کو کھانے کا انتظام آپ کر کے دیتے ہیں، جو
ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں کھا پاتے. میرے پاس تو ایسی مثالیں موجود ہیں بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں کہ لوگوں نے سالہ سال سے گوشت کھایا نہیں. میں جب چیئرمین تھا تو میرا ایریا دیہاتی ایریا تھا سارا، منگا پیر سے لے کے ہب ڈیم تک. صحیح. جہاں آج شہری علاقہ ہے، آج بحریہ ٹاؤن بن گیا، یہ سارا دیہات ہے. تیسر ٹاؤن، اس کے آگے وہاں پر یہ صورتحال ہے. تو جو اندرون سندھ ہے، بہت زیادہ اندرون پاکستان ہے وہاں پر. تو میں وہاں ایک دفعہ گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے کہ جی انہوں نے تو کئی دن سے گوشت نہیں کھایا. وجہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کھانا کیا تھا؟ یہ میں سے 20-25 سال پرانی بات. پورا محلہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی قربانی نہیں کر رہا، کرتے بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. تو میں نے پھر کراچی آ کے واپس میں آپ جیسے دوستوں سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کیا ہوئے میرے. لیکن اب رانا صاحب، اب یہ جو کام ہے یہ تو انفرادی طور پر ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، وہ انفرادی طور پر جس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یقینی طور پر کرے. لیکن اگر اجتماعی طور پر ہوگا، ہم میں سے کوئی اکیلے کے تو بس کی بات نہیں کہ اپنے گھر سے اٹھ کر جائے اور ان علاقوں میں جا کر گوشت کی تقسیم کرے. میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹ یہاں سے ہوا، احساس کہاں سے پیدا ہوا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر آپ نے کوشش کی، اور 10 سال سے آپ تو ماشاءاللہ پورا ٹرسٹ ہے کہ آپ کے پاس تو پورا ادارہ ہے نا. ہم تو میں نے تو کراچی کے جو میرے دوست تھے میمن حضرات، میں ان سے رابطہ کیا. ان کا گوشت سارا سزوکیوں بھر کے میں اس علاقے میں لے کے گیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے تقسیم کیا. یہ کہنے مگر اب آپ تو ایک اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں نا. ہم لوگ تو ایک اجتماعی طور پہ ایک بڑی سہولت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جو آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ، پیکٹ میں ڈال کے، تھیلیوں میں ڈال کے، عزت نفس سے مجرور نہیں ہوتی، کسی کو لائن میں لگانا نہیں پڑتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اقدام ہے اور ہونا چاہیے. یہ اجتماعی طور پر ہی ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک ضمنی بات ویسے ہی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہائیجین کا معاملہ آ گیا ہے اور صفائی ستھرائی کا معاملہ آ گیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا، اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا. لیکن ہمارے بہت سے علاقے نا محروم ہو گئے. وہ ہم اپنے بچپن میں جب دیکھا کرتے تھے کہ جانور لا رہے ہیں، اپنی گلیوں ہی میں باندھ رہے ہیں، وہیں ذبح کر رہے ہیں، اور وہی تو ہم تو کبھی بیمار بھی نہیں پڑے الحمدللہ. میں کامنٹ نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو تحریک دے رہا ہوں کہ آپ اس رول کی جو ہے وہ وائلیشن کریں اور اپنے گھروں کے سامنے جن جگہوں پہ رول ہے آپ بالکل اس کو فالو کریں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ اشفاق احمد صاحب کا، کہ وہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں جب ہم شاہی ٹکڑے کھاتے تھے نا، تو شاہی ٹکڑے جو ہے وہ ایک رسدار ڈش ہے اور وہ زمین پر گر جایا کرتا تھا، تو ہم اٹھا کر اس کو دوبارہ سے کھانے لگ پڑتے. تو ماں ہماری جوتی پھینک کر مارتی اور کہتی بدبخت، کھانے کی چیز زمین پہ گر گئی ہے، اٹھا کر ویسے ہی کھا رہا ہے، چوم کر کھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے کی مائیں کیا تھی نہیں تھی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پہلے کی مائیں اللہ سے زیادہ ڈرتی تھی، وائرس سے کم ڈرتی تھی. تو یہ بھی ایک معاملہ. بہرحال یہ تو میں نے اپنا ایک ذاتی خیال شیئر کیا. جی محمود بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صاحب نے جس طرح فرمایا نا کہ اس وقت ہم سزوکیاں بھر کے گوشت لے کے جاتے تھے، میں نے دیکھا ماشاءاللہ KGN ٹرسٹ خود دیکھا جا کے اپنے کہ اس وقت یقیناً ٹھنڈ میں آئی ہوگی بقرعید وغیرہ، لیکن اب ہے گرمیاں. تو یہ ٹرسٹ جو ہے اتنا اہتمام کرتا ہے، جو ایک خاص برف آتی ہے اس کی نا، جو میلٹ نہیں ہوتی، تو اس میں اس کو پیک کر کے تاکہ خراب نہ ہو. وہاں پہ فریزر کا اہتمام ہے جہاں پہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں جس میں وہ کولنگ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ لوگ ماشاءاللہ باقاعدہ اس کو اس میں لے کے کیا بات ہے جاتے ہیں اور تمام جگہوں پہنچاتے ہیں، خراب نہ ہو. ہوتا نا جا کے پہنچا دیا ہم نے. اور محمود بھائی اسی کو کہتے ہیں ادا کرنا. قربانی ادا ہو جائے، قربانی کی نہیں جا رہی، صرف قربانی کو ادا کی جا رہی ہے، اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. پہلے تو وہ حاجی عبدالرؤف صاحب خود بیٹھتے، ابھی بیٹھتے، لیکن پچھلے سال یا اس سے پچھلا دیکھا میں نے حاجی صاحب کے بیٹے خود باقاعدہ مطلب انتہائی سنجیدہ ہو کے نا تمام معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں. اور مطلب وہ اتنا مطلب خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا بھی ہے نا وہ ضائع نہ ہو. کیا بات ہے، کیا کہنا. یقیناً وہ لیڈرشپ کی طرف ہی سے ہوتا ہے، تبھی وہ چیز نیچے ڈائیورٹ ہوتی ہے. ہم اکثر و بیشتر اعلانات بھی کرتے رہتے ہیں، ویسے تو الحمدللہ کالز کا تانتا بندھا رہتا ہے اور آپ دوستوں کا تعاون شامل رہتا ہے، لیکن ہم ویسے ہی تحریک دینے کے لیے، چونکہ ہم اپنے متعدد پروگرام میں یہ بتا بھی چکے ہیں کہ یہ قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دے رہے ہو،
اچھا یہ والا جو جملہ ہے نا یہ زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن قرآن کی ہی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دو یہ تب بھی بہتر ہے, اگر تم بتا کر دو یہ تب بھی بہتر ہے. ہاں اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ میرے دینے سے اس کو دیکھ کر کسی دوسرے کو تحریک ملے, ترغیب ملے, تو یہ زیادہ احسن عمل ہے. تو شہناز صاحبہ ہیں, انہوں نے ہمیں کال کی ہے ابھی, اور 2 حصے گائے میں بک کروائے ہیں, اور بھی دیگر دوست بھی ہیں. تو بتانے کا مقصد, کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارا نام آن اسکرین نہیں لیں, اور کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام آن اسکرین لے لیں. تو یہ ابھی میں نے ایک ویسے ہی شہناز بیگم ہے پنجاب سے بھی, انہوں نے کال کی ہے اور کہا ہے کہ گائے میں 2 حصے ان کی جانب سے ہیں, اور یقینی طور پہ فی سبیل اللہ کے نام پر انہوں نے یہ قربانی بک کرائی ہے. تو آپ میں سے بھی جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں, آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لا سکتے ہیں, اور جس بھی ذریعے سے آپ اسے کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں. قربانی کے فلسفے کے حوالے سے گفتگو کی. رانا صاحب سے ہم نے سماجی طور پر اس کو دیکھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو یہ چیز ایک قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار سے بھی جڑتی ہے کہ ایک تو ہے کہ قربانی ہم کرتے ہیں, ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو پورا گوشت استعمال کر لیں, چاہے رشتہ داروں کو بانٹ دے, وہ سارا معاملہ ہے. لیکن وہ ایک پیٹرن ہمارا چل رہا ہے کہ 3 حصے کرتے ہیں, ایک رشتہ داروں کا, ایک غربا کا, ایک اپنے لیے. لیکن جو قربانی میں ایثار کا پہلو ہے یہ والا کہ اب جس طرح سے شہناز صاحبہ نے کال کی ہے, دیگر دوست کال کر رہے ہیں, تمام ہی نشریات میں کالز آتی ہیں, وہ قربانی بک کر رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اگر وہ نہ بتائیں تو صرف انہیں پتہ ہے اور باقی کسی اور کو بھی نہیں پتہ, تو خالصتاً اللہ کے لیے اور پھر خلق خدا کی خدمت کے لیے. تو اس میں کیا صرف قربانی ہی کا ثواب ملے گا یا ایثار کا ثواب بھی انہیں اس میں شامل ہوگا؟ پہلے تو ہمیں ایثار کو سمجھنا چاہیے کہ ایثار کہتے کسے ہیں. یقینی طور پہ اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر قربان کر دیں, یعنی جو ہمارا حق ہو. ہاں, اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر آپ قربان کر رہے ہیں. کیا خوبصورت تو یہ ڈیفینیشن ذکر کی گئی. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ قربانی جب آپ کر رہے ہیں اور اپنی محبوب سے محبوب چیز کو رب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, اور آپ کا مقصود اللہ جل وعلا کی رضا ہے, تو یقیناً جہاں قربانی کا ثواب مل رہا ہے وہیں ایثار کا بھی ثواب مل رہا ہے. گوشت کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہمارے یہاں وہ جو 3 حصے شرعی طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں, یقیناً ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں, ایک حصہ رشتہ داروں کا, اور ایک حصہ غریبوں کا حق ہے. اپنے پاس آپ حصہ کم رکھ رہے ہیں اور ڈبل بانٹ رہے ہیں, یعنی یہ ایثار ہے. یہ حصہ ہی آپ کو ایثار سکھا رہا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ڈبل حصہ دے رہے ہیں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں, تو یہ کتنا بڑا ایثار ہے. اچھا, آج کل اگر ہم غور کریں کہ ہم محبوب سے محبوب چیز اور جو پسندیدہ گوشت ہے نا اسے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. اچھا, یہ گھر والے بیٹھ جائیں گے, نہیں یہ بریانی کے لیے ہے یہ حصہ, یہ باربیکیو کے لیے, یہ فلاں چیز کے لیے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے جب اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو ہم اس کو رب کی راہ میں قربان کریں. ہم اپنے پاس اگر محرم یا اس کے بعد تک اگر اسے سنبھال کر رکھتے ہیں تو اصل مقصود تو فوت ہو جائے گا. وہ تھا ایثار, وہ تھا اللہ جل وعلا کی رضا, اور اس سے ہم ہٹ گئے اور ہم اللہ جل وعلا کو راضی کرنے کے بجائے, حالانکہ یعنی آپ چاہیں تو پورا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, یہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, لیکن مستحب یہ ہے اور ایثار یہ ہے کہ آپ دوسروں میں ہی یہ تقسیم کریں. یہاں پر ایک اہم بات عرض کرتا ہوں, ایک ضمنی سوال آ رہا میرے ذہن میں بعد میں جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ, اچانک سے مجھے بات بھی یاد آ گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ بخیل کہا کرتے تھے, کہتے یہ بڑے بخیل ہیں. اچھا, جب انتقال ہوا تو پتہ لگا کہ 40 خاندانوں کی آپ کفالت کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں یہ اظہار کا کیسا انداز, اور آپ نے جو بات کی کہ انسان چھپا کر دے, تو یہ دیکھیں آپ ایسے چھپا کر دیا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا. ہاں, اگر آپ کسی کو دکھا کر دے رہے ہیں اور نیت آپ کی واقعی خالص ہے اور دوسرے کو جذبہ دلانا مقصود ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے. اچھا, وہ گوشت کی تقسیم کا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھا گوشت جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں, عمومی طور پہ سسرال بھی بھیجا جاتا ہے کہ یہ دستی ہے تو اسے سسرال بھیجیں, تو یہ تقسیم کے زمرے میں آئے گا یا وہ رشتہ دار اسے آپ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل کر لیں, اور پھر اور محبت کے حوالے سے جیسا انہوں نے کہا یہ اس سے اور زیادہ ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں
ان کی اپنی شادی ہوئی نہیں ہے. نہیں اس طرح کے سوالات کر کر کے نا یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی سے. چلے یہ تو بہرحال ہم نے ویسے ازرائے تفنن یہ بات کر لی ہے. ہماری اس ٹیلی فون نمبرز جو ہے وہ کھلے ہیں اسکرین پر, اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں آپ, اور مختلف ریٹ لسٹ بھی اسکرین پر ہیں. 16,000 روپے میں ایک گائے کا حصہ ہے, 1,12,000 روپے میں پوری گائے ہے, اور 28,000 روپے میں بکرا بھی ہو. جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا نا کہ اپنی پسندیدہ چیز, تو ہم میں سے دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیف پسند نہیں کرتے یا مجبور ہو گئے ہیں کہ اب وہ بیف نہیں کھا سکتے. وہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ یہ بڑے کا گوشت اب آپ استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے گھروں میں ہے نا, اگر آپ اپنے خاندان کے 4 افراد کو سوچیں جو بڑی عمر کے ہیں, تو 1-2 یقینی ایسے اس میں ہوں گے کہ جسے ڈاکٹر نے بڑے کا گوشت منع کر دیا, چونکہ بلڈ پریشر ہمارے یہاں ایک بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی بیماری ہے. تو مستحقین میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ڈاکٹرز نے گائے کا گوشت منع کر رکھا ہے. تو آپ میں سے جو دوست حصہ لینا چاہتے ہیں, میں ان سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بکروں میں بھی حصہ بک کروائیں. تو اچھا, ایک تو یہ والا معاملہ بھی ہے, اور اگر پسندیدگی کا معاملہ بھی ہے تب بھی تو ایسا نا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مٹن پسند کرتے ہیں, بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں. تو ان کا کیا, جو وہ مستحقین ہیں وہ بیچارے وہ پورا سال تو انہیں ویسے ہی موقع نہیں ملتا. یہی تو ایک موقع ہوتا ہے کہ چلیں ہم جہاں پر گائے کی قربانی دیکھی بھی یوں جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کراچی میں زیادہ تر جو قربانی کا حصہ ہے وہ گائے پر مشتمل ہے, اور بکروں کی قربانی نسبتاً کم ہوتی ہے. تو جہاں پہ ہم اپنے لیے بکرا کرتے ہیں, گھروں پر بکرا کرتے ہیں, تو جو ہم فی سبیل اللہ جو قربانی بک کر رہے ہیں اس میں بھی کوشش کر کے گائے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اختیار میں ہو تو بکرا بھی بک کر سکتے ہیں. محمود بھائی ہمارے ساتھ بالکل تشریف رکھتے ہیں, اور محمود بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ محمود بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی ہے تیرا مایا. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام
یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ محمود بھائی، ماشاءاللہ کس خوبصورتی کے ساتھ اور ڈوب کر آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ کے لہجے کو سلامت رکھے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں۔ غم ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔